رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگائے، ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا نخلی بال لگائے، اور فرمایا دوسری عورتوں کو یا خود کو یا تو اپنے آپ کو لگائے یا دوسروں کو جوڑا لگائے، ٹھیک ہے، اور فرمایا لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو گوندتی ہے اور گنوانے والیوں پر۔ گوندنا، ٹیٹوئنگ، یہ جو نہ مٹنے والے ڈیزائنز، مہندی کے ڈیزائنز لگانا جائز ہے، نہ مٹنے والے ڈیزائنز، پرماننٹ جو مارک بن جاتے جو پھر نکلتے نہیں آتا، کہ ٹیٹو کا آپ کو پتا ہے نا، جو پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں کبھی نہیں نکلتے، ایک بار بن گئے زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مٹانا ہے تو بہت اس کے لیے سرجری وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر اس کو لیزر سے کرنا پڑتا ہے جس سے جلد جل جاتی ہے اور بہت نقصان، کئی مہینوں تک جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال تو وہ بنا، آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ تو نخلی بال لگانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نخلی بال عورت نہیں لگا سکتی، جو کہ ہمارے پاس کامنلی عورتیں اپنے بالوں میں نخلی لگا لیتی ہیں۔ اچھا، غلط فہمی، نخلی بال جانوروں کے رہے تو نہیں لگا سکتے، اصلی رہے تو لگا سکتے، یہ بھی غلط۔ کوئی بھی نخلی بال، چاہے انسان کے ہو چاہے جانور کو، چاہے ڈپلیکیٹ ہو، مطلب پلاسٹک کے بنے ہو یا کوئی اور چیز کے، کسی قسم کے بال جو نقلی ہو عورت سر میں نہیں لگا سکتی۔ ہاں، وہ چیزیں جو بال نہیں ہیں خوبصورتی کے لیے لگائی جا سکتی ہے، عورت لگا سکتی ہے، جیسا کہ چوٹی کے اندر کپڑا ہوتا ہے نا، چوٹی کے اندر کپڑا لپیٹتے کچھ عورتیں، لیکن یہ بال نہیں ہے، یہ لگا سکتی ہے۔ چوٹی کے اندر کوئی ڈیزائن یا کوئی پننا، ظاہر سی خوبصورتی ہے اپنے محرمات کی حد تک گھر میں، ٹھیک ہے، تو یہ لگا سکتی ہے، چونکہ اس میں کوئی بھی نہیں بولے گا کہ اس کے بال ہے، سب سمجھ جائیں گے ایکسٹرنل کچھ کپڑا لگایا ہے۔ یا کچھ عورتیں کپڑا لپٹتی ہیں اپنے بال میں، آپ نے دیکھا کشمیری عورتوں کو بالوں میں کپڑا رہتا ہے ہمیشہ گول، اور وہ کپڑے کا ہی پیچھے باندھ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے کلچرز میں ہوتا ہے، بال کبھی نہیں دکھاتی عورتیں، ہمیشہ کپڑا ہوتا ہے۔ محرمات کے سامنے غیر محرم باہر جائیں گی تو اس پہ نقاب لگا لے، تو وہ ہمیشہ اپنے بالوں کے اندر ہی کپڑوں کو لپٹ لیتی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بال نہیں ہے کپڑا، وہ چوٹی کی ربن بال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پراندہ بول سکتے ہیں، عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا، یہ پراندہ بولتے ہیں۔ بہرحال جو بالوں کے نیچے وول کا، پلاسٹک کا یا کپڑے کا ہوتا ہے، کچھ اس میں رنگ وغیرہ ہوتے ہیں، عورتیں لگاتی ہیں خوبصورتی کے لیے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن بال جانور کے، انسان کے یا مصنوعی ڈپلیکیٹ کوئی قسم کے بال عورت اپنے بالوں میں اٹیچ نہیں کر سکتی، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ دھوکہ ہے۔ آئیے دوسری روایت، بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی جوڑا لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر، جو جوڑا لگاتی ہے اور جو جوڑا مطلب خود لگاتی ہے اور جو اس کو لگانے مدد کرتی ہے اس کو لگواتی ہے، لگانے والی اور جو لگواتی ہے، ان دونوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو اب عورتیں سمجھ گئی، ویگ نہیں لگانا، جوڑا نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کا مسئلہ یہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کی راوی، وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے، کیا میں اس کے، اور اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ مطلب اس کے بال جا چکے ہیں، تو کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو ڈپلیکیٹ ہیئرس لگاؤں، ویگ لگاؤں؟ چونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، شاید ودائیگی نہیں ہوئی تھی، تو اب شوہر لے جائیں گا، تو ایک عورت جس کے بال چلے گئے ہو، آپ سوچی کیسے لگیں گے؟ اتنا سیریس ایشو ہے نا، ایک مرد کے بال جا رہے تو وہ دیوانہ ہو جا رہا، بال جا رہے بول کر کیا کیا ٹیسٹا کرا، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا، ایک عورت کے بال چلے، اس کی بیٹی کی بال چلے جس کی شادی ہو چکی، آپ اس کو بھیجنا ہے، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ وہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کیا اس کو چیچک کی وجہ سے بال چلے گا، میں جوڑا لگا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، کہا نہیں یہ لعنتی عمل ہے اور تو یہ نہیں کر۔ سوچیے کتنی تکلیف ہوئی گی نا اس بچی کو، ظاہر سی بات ہے نا، ایک عورت بغیر بال کے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے ہمارا، لیکن اجازت نہیں دی گئی اس کو بھی۔ تو ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ عورتوں تو چھوڑ دیجیے، مردوں کو بس ذرا سے بال جانا نہیں شروع ہوئے کہ بولے اب میرے کو ویگ لگانا ہے نا، ایک وہ بیچ میں سر پہ رکھنے والی ویگ، سائڈ کے بال ہے تو ٹھیک ہے، بولے اوپر رکھنے والی لگائیں گے، چپک جاتی ہے سر کے اوپر، ابھی کیا ضرورت ہے؟ یہ لڑکی کو دیکھیے، اس کی ماں کی تکلیف کو سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اب وہ پوچھ رہی کیا میری بیٹی کو شادی ہوئی ہے، بال پورے جھڑ چکے، نقلی بال لگا دوں؟ لعنت ہے سے لگا، چاہے بیماری کی وجہ سے جاؤ یا کسی اور وجہ سے جاؤ یا آپریشنس کی وجہ سے نکالے جائے، نقلی نہیں لگائے، ڈپلیکیٹ ہیئرس نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو مرد بھی غور سے سنیں، جو تھوڑے سے بال جانے کے اوپر ویگ لگا لیتے ہیں، یہاں عورت کو اجازت نہیں ہے، جس کے لیے بال حسن خوبصورتی اور اس کو ایسا کہیں گے اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے، مردوں کو تو بہرحال اجازت ہے ہی نہیں، عورتوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو کہا لعنت ہے نقلی بال لگانے والوں پہ، اس لیے اجازت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بالوں میں مصنوعی ویگ لگانا یا جو ہے جس کو ہم کہیں گے ویگ لگانے والا عمل، اور بالوں میں ویگ لگانے والی عورت یا مرد جو ہے، یہ دھوکے باز عورتیں، اور یہ یہودیوں کا عمل تھا، یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ نقلی بال لگایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیے، وہ نقلی بال لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی یہودیوں کو؟ ان کی ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی میں بال لگے ہوتے نقلی، ایسے رول ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان کے مذہبی لوگ جو ہے وہ اصلی بال نہیں ہوتے، ایسے رول نقلی ہوتے ٹوپی کے اندر، تو یہ ان کا عمل تھا۔ ایک تو یہودیوں والا عمل ہے، لعنتی عمل ہے، اور یہ دھوکے باز ہے۔ آئیے حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور آخری بار آئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، تشریف لائے تو جمعہ کا خطبہ دیا ہمیں، اور جب خطبہ دیا تو مصنوعی بال کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لائے تھے، نکال کر بتایا، خطبے کے اندر بتایا اور کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے،
مطلب اس زمانے میں عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا. تو کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ نقلی بال لگانے کا کام کوئی نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے, جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے اور یہودیوں کا فعل ہے, یہودیوں کا فعل ہے. وہ نقلی بال لگاتے تھے, مذہبی اعتبار سے بھی ان کے مرد لگاتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی لگاتی تھی. ٹھیک ہے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا میں تو یہ سمجھتا تھا صرف یہودیوں کا کام ہے, مطلب اب تم لوگ بھی کر رہے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دھوکے باز ہے, اور واقعی میں دھوکہ ہے نا. آپ کے بال اصلی نہیں ہے, نقلی بال آپ لگا کے آ گئے, اس سے لوگوں کیا ہوتا ہے دھوکہ ہو جاتا ہے آپ کے عمل سے, اور اسلام میں دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں, حرام ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نقلی بال لگانا یہودیوں کا عمل ہے, حرام ہے, لعنتی عمل ہے, اور ساتھ میں جو ہے یاد رکھیے یہ جو ہے دھوکے باز ہوتا ہے ایسا شخص جو نقلی بال کو لگاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بالوں میں جوڑا لگانے والا عمل وہ عمل ہے جس سے قوم پر عذاب بھی آ سکتا ہے, پوری قوم کو تباہ کرنے والا عمل بھی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنیے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا, آپ کو فرماتے ہوئے سنا, بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا. بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا تھا. معلوم آپ کو جوڑے کو معمولی سمجھتے ہیں, جوڑا سمجھتے ہیں نا آپ, جوڑے کی ایک قسم, جوڑا لگانے سے مراد نقلی بال بھی مراد ہے, اور جوڑے سے مراد وہ ایک قسم کے بالوں کو گول باندھ کر ایک مخصوص سٹائل کے اندر رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ سنیے, آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جہنم میں جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے. کہا اس میں سے ایک, 3 ہے, ایک بتا رہا ہوں, اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا, ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی, جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی, مطلب اتنا چست کپڑا, اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائیں گا. آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں, میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میرا خطاب ان سے ہے ہی نہیں. امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گیا, لباس کا ایک تو پردہ برقع پورا غائب ہے, اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں. سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلی, سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا ہے جسم سے, ایک تو ان ہائیجینک ہے, نقصان دہ اسکن کے لیے, پھر بھی بہرحال فیشن سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے, جو حرکت کریں گے ہم وہ کریں گے نا, ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں. اتنا چست, اتنا پتلا, اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں. کپڑے پہنے ہوئی ننگی ہوں گی تو جسم کے سارے اعضاء دکھ سکتے, مکمل چھلک سکتے کیسے. پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گی. اونٹوں کی کوہان, اونٹ دیکھا آپ نے, اونٹ کی کوہان, کوہان سمجھتے ہیں آپ, اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے, ایکسٹرا کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے. وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی, اور وہ چربی کب کام آتی ہے معلوم, جب ریگستان میں پھنس جاتا, پانی وغیرہ نہیں ملتا, تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے. پانی 2 مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے ریگستان میں بغیر پانی کے, بغیر کھانے, تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان. اگر اونٹ نہیں دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھیے, جو بنے ہوئے بیل ہوتا ہے, سانڈ جس کو بولتے ہیں, اس کو ایک کوہان ہوتی ہے, وہ بھی ایکسٹرا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے, ایک دم گول نکل جاتی ہے, ادھر ڈھلتی ادھر ڈھلتی. تو کہا اونٹوں کی کوہان, اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے تو ڈھل جاتی ہے, ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے. اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گے, ٹھیک ہے, جھکا کر چلیں گے. تو علماء لکھتے ہیں اس کے کوہان مطلب سر کے اوپر جوڑا ڈالیں گی, گردنوں کو جھکا کر چلنا, یہ رجھانے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ حربہ ہوگا. گردنوں کو جھکا کر چلیں گی, خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی, خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. جوڑا ڈالیں گی, ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی, جوڑا بھی ہے گردن. آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے ماحول میں, غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے ہیں اٹریکشن کے لیے. جوڑا ڈالیں گی, سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گی, اور آپ کو پتا ہے نا گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے. آپ نے دیکھا یہ گردن کا عمل, غنڈے قسم کے لوگ تو گردن ہلانے کا عمل ان کا الگ رہتا, یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ غنڈا ہے. یہ آپ سمجھیں نا, گردن کا ہر جیسچر, گردن سے انسان بہت کم جیسچر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں. سمجھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے, آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے. کیونکہ اگر میں کسی کو خالی پلٹ کے دیکھوں تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے, ہاں آ جا کر لینا, حقارت ہے, آ جائیے. پورا پلٹتے تھے, گردن سے اشارہ نہیں, کہ تو یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکینس دیتا ہے نا. ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے, نیکسٹ ٹائم ملو دس از اے وارننگ, ہے نا. تو گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے, اس لیے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں اٹریکٹ کرے ہوں گی مردوں کی طرف, مردوں کو اٹریکٹ کرے. تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی, ایک جوڑا, اور ان کی سزا بھی سن لی. آپ نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں, اس کی خوشبو بھی نہیں سن, اس کی خوشبو بھی نہیں سن. لیکن آج اگر یہ حدیث بتایا جائے, ارے ماں جب کے زمانے کے لیے تھی بیٹے یہ حدیث, ایسا معنی نہیں رہتا, اس کے پیچھے نیت بھی رہتی, میری بچیوں کی نیت بہت صاف نیت ہے ہم لوگوں کی, ٹھیک ہے, سمجھ رہا بات کو, ماحول کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا نا. جنت کی بات تو بعد میں ہے نا, مرنے کے بعد, ابھی تو زندگی میں دیکھنا ہے نا دنیا ہم کو, سمجھ رہے آپ. سبحان اللہ, کیا کمپرومائز کر رہے ہیں آپ ایک جوڑے کے لیے اور پتلے کپڑوں کے لیے اور فیشن پرستی کے لیے, آپ کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی آخر. بہت معمولی لگتا ہے عورتوں, بہت سی بار جب میں بولتا ہوں
کبھی کبھی بہت سخت جملے بولتا ہوں، سخت الفاظ بولتا ہوں، لوگ بولتے ہیں فیض بھی آپ اتنا سخت بولتے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں، تو میں نے کہا میں سنانے کو تو بولتا ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے میں سنانے کو نہیں بول رہا ہوں، میں سنانے کو تو بول رہا ہوں، ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کر لے، چونکہ شیطان نے جو ضرب عورتوں کو لگائی لباس میں سنگار بناؤ کے معاملے میں، مردوں کو نہیں لگا پایا ویسے، چونکہ ان کے بناؤ سنگار اور ان کے کپڑے کم پہنے، جو فتنہ پھیلتا ہے وہ مردوں سے نہیں پھیلتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مرد اگر راستے پہ ننگا بھی چلے نا تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، منہ پھیر لیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن عورت ذرا سے کپڑے کم پہنے نا پورے بازار اور پورے شہر اور پورے ملک کی نظر اس پہ گڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت نے فطری کشش دی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن وہ صرف اس کے شوہر کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ روایت بتا رہی ہے کہ جڑا، نخلی بال لگانا اور جڑوں کو اوپر باندھنا، سر پہ باندھنا جو اٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں، یا یہاں باندھا جائے یا یہاں باندھا جائے، جو کہ بہت کامن ہے، کچھ کلچرز میں تو ایسا اس کے بغیر رہتے نہیں ہوں، جوڑے باندھ کے اس پر اسکارف کو ایک اسپیشل سٹائل سے بالکل لپیٹ کے بالکل وہ چلتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے حدیث میں ایسا ہمارا ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، ہمارے ملک کی تہذیب ہے، ایسی تہذیب جو بیڑا غرق کریں گے آخرت میں، اس تہذیب کو پھینک دینا چاہیے، اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں، کوئی تہذیب اسلام سے اونچی نہیں ہو سکتی، یہ بات ہمارا ایمان عقیدہ ہے، جس نے یہ سمجھا کہ میری تہذیب اسلام سے اونچی ہے اس کا بیڑا غرق ہوا، اس بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا بالوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کریں۔ ایسے ہی ہوں گی آتا۔ کسی نے ایک سوال کیا، عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے، عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے، چپکا کر کرتی ہے، اس کو کر سکتی ہے کیا، اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ دو سوالوں نے کیے۔ تو دیکھیے، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے، ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے، یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے، کوئی روایت نہیں، بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، صحیح بخاری کی روایت، اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے، جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان دونوں عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یاد رکھیے، اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے، تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیے، وہ زیادہ سنت سے قریب پڑتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی، یاد رکھیے، ٹھیک؟ بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے، رسول اللہ ایسا پڑھتے، یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا، صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا، ہمارا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ویسا تھا، رسول اللہ ایسا کرتے تھے، کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے، صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا، کوئی ایک لا کے دیجیے، تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کر لیں۔ مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو، پھر آتا عورتوں کی نماز، ایک الگ چیپٹر اس کے اندر، ہاں، عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا، مرد نے کانوں کو لگانا، عورتوں نے اٹھانا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے، کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں، ہاتھ نماز میں بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش طرح سے یوں، ایسا بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس سے چل رہا ہے نا، یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا، یوں آتا، اور بلکہ ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے، نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے، تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے، لگانے کی کوئی روایت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو عورتیں نہ لگائے، مرد لگائے، دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے، تو یہ فرق کہاں سے آئے؟ چلیے بتائیے، کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد اٹھاتے؟ لفظ ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے، بس ٹھیک ہے، بتا دیا گیا۔ یہ کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں، ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا، میڈیکل میں اصول ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 50-80، تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے، اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی، سیکنڈ اینٹی وہ جینٹس کی رہتی، اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا ہے کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے، جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک، اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے، تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے، تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک؟ اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا، ٹھیک؟ تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے،
ٹھیک. بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں بحث کرنے IRC پہ, ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے, سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے. اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو 1 کروڑ انعام, 20 لاکھ انعام, فلاں انعام. تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی. 3rd پرسن اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس, ٹھیک, کہ بھائی 20 لاکھ یہ جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے. خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ. نہیں اچھا ٹھیک ہے تو پیسہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجیے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی, امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے, تو سینے پہ تو اس کی روایت کہاں سے لا دو, ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے. نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے, تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ. چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو, چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو. وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے, اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے, وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف تھوڑا دیر. صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا, تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ بننے, یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے, تو وہیں منہ بند ہو جاتا ہے ان کا. خواہ بحث کر کے کیا فائدہ, ٹھیک. تو عورتیں سینے پر باندھے, مرد ناف کے نیچے باندھے, دونوں سینے پر باندھے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے, جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں, فرق کے پوائنٹ. عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے, اس کا سینہ اس پہ چپک جائے, اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے, چمٹ کر سجدہ کرے. کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے, ٹھیک ہے, پھر پیر رکھتے. یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں, بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے, اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے, سمجھ لیجیے پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں, ایسا بالکل یوں کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے, آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو. کتا دیکھیں آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک, چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار, بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, اس زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے, تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا بیچ میں سے, ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے, تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے, لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا, ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی, روایت میں نظر آتے آپ کے بغل, آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے, مرد بازو بازو تو مشکل, لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا, تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے, ہم کو نہیں ہوتی ہے. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں, نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے, تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون ہے عورت, ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں, تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی, ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل, ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے ہیں, دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا, سب کے بڑے ہیں یہاں تو, ہے نا, اور بڑے بڑے ہیں, مطلب سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ, فاضل, مولانا, یہ وہ نام آتا ہی نہیں, مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں, آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں, سب کے پاس بڑے ہیں, آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں. بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں, تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس, ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں, کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے. تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے, کہ تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے, جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے, بھائی چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں ہے تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں, ٹھیک ہے. بحث تو بہت ہو سکتی ہے, ضد تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں, اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے, جس کو تورک بولتے, کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے, پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے, مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دیے, بولے تم تورک کرو, مرد نہیں کریں گے. مردوں کے نہیں, عورتوں کے لیے بھی وہ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں. تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے, سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریباً نماز سنت ہے. آگے انہوں نے کہا کہ کیا چیز جو لباس کے معاملے میں آتی ہے وہی ہے عورتوں کا چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, 2 گناہگار لوگ ایسے جن کو میں نے نہیں دیکھا, 2 جہنمی ایسے میں نے نہیں دیکھا, لیکن روز قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے, جس میں ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی, جن کے کپڑے باریک ہوں گے اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی, اور جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے, جو جوڑے ڈالیں گی بال کے, جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے, اٹریکٹ کریں گے. کیا آج وہ زمانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے عورتوں کا لباس باریک سے باریک, تنگ سے تنگ, پتلے سے پتلا نہیں ہوتے جا رہا ہے, اور انر ویئرس اپر ویئرس نہیں ہو گئے؟ جو اندر کبھی کسی زمانے میں کپڑے پہنے جاتے ہیں آج باہر پہنے جا رہے ہیں, وہ محفلوں میں پہنے جا رہے ہیں. کس شرم کی بات ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نظر گندی تم دیکھ رہے. ارے نظر گندی کا کیا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا کیمرہ تو نہیں نا کہ جس سے آپ کو کپڑے میں نظر آئے, ننگے تو ننگی نظر آئیں گے نا ہم کو. نہیں تمہاری نظر گندی ہے, پاک نظر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ پاک اور صاحب کا مسئلہ کیا, جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. اگر ویسی پاک نظر چاہیے تو پھر وہ مثال آپ کے لیے اس بیوقوف کی جس بادشاہ کو ٹیلر نے بیوقوف بنایا, اور اس کو کیا کیا, ایک بادشاہ کہا مجھے ایسے کپڑے بناؤ جو کپڑے کسی نے نہیں بنائے. کہا آ جاؤ پھر بناتا ہوں. جب آیا تو اس نے لٹکا دیا کپڑے اور کہا بادشاہ سلامت یہ کپڑے. تو بادشاہ نے کہا کہاں کپڑے؟ تو کہا یہ کپڑے صرف عقل مند لوگوں کو دکھتے ہیں. تو کہا اچھا, ہاں میرے کو تو دکھ رہے بہت اچھے کپڑے, چونکہ بادشاہ عقل مند تھا نا.
समाज का प्रेशर, सोशल प्रेशर बोलते हैं इसको। उसने कहा अकलमंद, तो हाँ मैं तो बहुत अकलमंद हूँ ना। तो उसने क्या किया, वो कपड़े निकाल के उसे पहना दिया। अब जहां भी बादशाह जाता तो लोगों से कहता देखो ये कपड़े से उसको जो अकलमंद है, तो उसके वजीर तारीफ करने लगे, क्या कपड़े बादशाह, हालांकि नंगा था, क्या कपड़े बादशाह के, कि तो सब अकलमंद है ना, सब तारीफ करने लगे। जब वो मजलिस में से निकल के शहर में गया तो लोगों में पहले बात फैल गई कि जो अकलमंद है उसको कपड़े दिखेंगे, सब बोलने लगे क्या कपड़े दिख रहे, बहुत जबरदस्त कपड़े। और उसके बाद एक बच्चा आया, वो ना समझता, उससे आगे कहा अरे बादशाह तो नंगा आ गया आज। फिर भागा वो निकल के वहां से। अब समझ में आया, इसकी पोल खुली कि तो वो हक गो था ना, बच्चे हक गो रहते, वो नहीं झूठ बोलते। उसको क्या करना भाई, अकलमंद है उसने तो आज हमारा मामला ऐसा हो गया, नहीं तुम्हारी नजरें गंदी है, आपकी नजरें पाक कीजिए, हमारे कपड़े पतले तो आप नजर नीचे कीजिए। अरे भाई तुम ऐसे कपड़ों में निकल जाओगे तो क्या नजरें पाक करेंगे, इसकी क्या आंख बंद करके चढ़ेंगे सड़कों पर से। तो ये अजीब मामला है। तो तंग चुस्त बारीक कपड़ा पहनने के बाद नंगी होने का माना यह कि ऐसे चुस्त कपड़े होंगे कि जिसे छुपाने के बाद भी उसके आधा छलकेंगे। ये औरतों के बारे में वहीद ऐसी आई है। सुनिए वहीद के आखिरी अल्फाज हदीस के ये कि आपने फरमाया कि ये ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू फला फला दूरी तक जहन्नुम में भी आती रहेंगी। इतनी बुरी सजा ऐसी औरतों की। तो हम कपड़ों के मामले में बहुत एहतियात करें। पांचवी चीज लिबास के मान जो हम लोग उमूमन निकाह में करते हैं, जो शरीयत में हराम है। मुख्तसर सी एक फहरिस्त जो है आपके सामने रखी, बात मैं ख़त्म करता हूँ। निकाह से कबल मंगनी की रस्म करना ये शरीयतन हराम है, याद रखिए। मंगनी की रस्म करते हैं ना, मंगनी की रस्म से मुराद ये हो सकता है तारीख़ का रस्म, रस्म के नाम से जो होता, या फलाने का रस्म, इसका रस्म, उसकी कितने रस्म करते हैं ना कि शादी तो एक तरफ रह जाती, सिर्फ रस्में चलते रहते, 4 से 8 साल तक रस्में चलते, फिर शादी होती है उसकी। ठीक, तो ये रसूमात तमाम हराम, खुराफात और बिदत है, याद रखिए। इसी तरह लड़के वालों का लड़की वालों के पास, लड़की वालों का लड़के वालों के पास वो बदी की रस्म बोलते हैं। वो कुछ तो भी उठा उठा कर ये सामान वहाँ जाता है, वो सामान यहाँ आता है, इनके तुवाल वहाँ, उनके तुवाल यहाँ, इनकी चादरें वहाँ, उनकी चादरें यहाँ, इनकी चप्पलें वहाँ, उनकी चप्पलें यहाँ, इनके पाउडर लिपस्टिक, उनके पाउडर लिपस्टिक, सब आते जाते रहते हैं। तो अब तो दोनों का सब कुछ आ रहा है ना, सिर्फ औरतों का नहीं, मर्दों के भी लिपस्टिक आते हैं, पाउडर आते हैं, क्रीम्स आते हैं। तो दोनों ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे की शादी में, हमारे पास से इतना, तुम्हारे पास से क्या रहा। और ये दिखावे के लिए होता, पन्नियाँ वन्नियाँ चढ़ा के खूबसूरत करके, क्या है ये सब। तो ये रसूमात हराम है। इसी तरह मंगनी के बाद लड़के को सोने की अंगूठियाँ पहनाना या सोने की दीगर चीज़ें पहनाना, ये शरीयत ने याद रखी हराम है। इसी तरह जो है मेहंदी और हल्दी की रसूमात करना, ये भी शरीयत हराम है। मेहंदी करते हैं कुछ लोग, हल्दी मेहंदी लगा सकती है औरतें को बाद, लेकिन इज्तिमाइयत से जमा होना, शादी के 3 दिन पहले जमा होना, फिर सब ने हरे कलर का लिबास पहन के आना और फिर सब मिलकर मेहंदियाँ लगाएंगे, कितने फितने फसाद हो सबको बताए। मेरे को मेहंदी नहीं लगी, मेरे को टेढ़ी लगा दिए, मेरे को तो वही नहीं, चच्ची नाराज़, पप्पू चले गए चिड़ के, दादी बोल रहे मेरे को फला नहीं हुआ। क्या करने का ये रसूमात जब भी आप करेंगे सिवाय झगड़े फितने फसाद कुछ नहीं होने वाला। ये रसूमात को बंद करना होगा हमको। ठीक है, इसी तरह दुल्हन को मेहंदी लगाना कोई मसला नहीं है, औरतें अकेले अकेले मेहंदी लगा ले, कोई हर्ज नहीं उसमें। और इसी तरह लड़के और लड़कियों का जो है, लड़की को सलामी देना। अब समझ लीजिए रिश्ता तय होगा, ईद के बाद शादी है तो इनके घर से सलामी जाती है 1051 रुपये। तो उन्होंने भी अपना जाम बताते 2051 रुपये सलामी। तो इन्होंने बोलते बकरीद आन दो, बताता मैं क्या है फिर 10,051 रुपये। तो उन्होंने बोलते अब आन दो दूसरी जी, और शादी उसमें लेट हो जाती, सिर्फ सलामियाँ भेज रहे इधर से उधर। किसी की सलामी वहाँ जा रही जो वो मुल्क में है, तो किसी की वहाँ से सलामी आ रही। ये सलामियाँ देना जायज़ नहीं, ये सब तमाम गलत है। निकाह से कल मंगेतर को महरम समझना ये भी गलत है, महरम हो जाता बातचीत, ये सब गलत है। इसी तरह बेटी का घर बनाने के लिए जहेज़ देना, ये तमाम चीज़ें गैर सुन्नत है और साबित नहीं है। इसी तरह जहेज़ का मुतालबा करना हराम है, याद रखिए। लोग मुतालबा करते हैं कि भाई जहेज़ होना, फला होना, ये तमाम चीज़ें जो हराम है। इसी तरह निकाह से पहले सांचक करना, एक रात पहले एक प्रोग्राम होता है ना, सांचक होता है। हाँ, इधर इनके घर वाले पहले उनके घर पे जाते हैं, लड़के वाले लड़कियों के पास जाते हैं, फिर वहाँ एक रस्म होती है, लड़की को बिठाते हैं, उसकी बहन को बिठाते हैं, कुछ तो भी खिलाते पिलाते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, भूखे नंगे हैं वो, ले जाके खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक दिन पहले इन्हों भी कंफर्म कर लेते घर बार से अच्छा है, वो भी आते हैं इनके घर पर। हाँ, और लड़के को बिठाते, उसके भाई को बिठाते। लेकिन सवाल ये है, वहाँ औरतें थी, औरतें बैठी थी, यहाँ मर्द नहीं होते मर्द के साथ, यहाँ लड़का और उसका भाई अकेला, और पूरी औरतें घेरी हुई रहती है उसको। इनको सलाम करो बेटा चच्ची सास है, उनको सलाम करो बेटा फलां सास है, इनके पेट में मुंह डालो, इनके पेट में मुंडी डालो, इनको झुक के करो, उनको लेट के करो, इनको फर्शी सलाम करो, और पूरे चलते। उसके बाद रसूमात होते, औरतें मिठाई खिला रही है, जैसा वो मर्द औरत के साथ, औरतों ने क्या ठीक है समझ में आ रहा, या मर्द करना चाहिए था लड़के के साथ, तो औरतें खिला रही हैं। अच्छा, शादी हो रही है एक लड़की से, उसकी शादी हो रही है एक लड़की से जो समझ लीजिए बड़ी बहन है, और शादी से एक रात पहले शासक में छोटी बहन बोलती मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, वो लड़के को, है ना, उंगली पकड़ लेती उसकी, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली बहन जो है, क्या है कल तो मेरी बहन से भाई उसकी शादी होने वाली है, तो आज रात में उसको पकड़ लेंगे हाथ, मैं नहीं छोड़ूंगी बोल के कैसा चलेगा, है ना। साली क्या करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है ना, वो रस्म के अंदर सांचक में मेहंदी लगाते हैं, उसे पान लपटते, क्या है पता नहीं खुराफाती है ना, मेहंदी लगा के पान और वो पकड़ लेते होंगे। आप बताओ, छोड़ के फिर वो झट्टम झट्टी चल रही है। मैंने इसीलिए कहा मर्दों को लाओ, बताते फिर हाथ तोड़ के हम मर्दों को लाओ ना, रसूमात मर्दों से करवाओ, औरतें फिर लड़ रही, धक्का क्या नहीं होगा। रसूलुल्लाह की हदीस सुनिए, आप फरमाते हैं किसी मर्द के लिए ये उससे बेहतर है कि वो एक लोहे की सलाख लेकर अपने सर में डाल ले कि किसी गैर महरम को उसका धक्का लगे। ये एक मर्द के लिए बेहतर है कि किसी गैर महरम को धक्का लगने से अच्छा ये है कि अपने सर में एक लोहे की सलाख मार ले, कीला ठोक ले। सर में कीला ठोकेंगे तो मर जाएंगे आदमी, ये इससे अच्छा है कि तू किसी गैर महरम को धक्का लगाए। और बोलते ये सांचक है, और रात रात ये प्रोग्राम चल रहे हैं, नमाज
روزے سب غائب ہیں، کئی کی نماز ہونے والی ہے، تیاریاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری تو 2 دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں، اسٹیم بات فلاں فیشیل یہ وہ، بال اکھاڑ رہے، یہ کر رہے، یہ پٹیاں چٹکی وہ پٹیاں چٹکی، یہاں کھیرے لگے ہوئے، یہاں بالوں بیتے وہ لگے ہوئے، 3 دن تیار. اب کا وضو ہوگا، کیسے نماز پڑھیں گی؟ وضو کریں گی تو پورا فیشیل 500 1000 2000 کا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے جھٹکے میں، پورے بالوں کی رنگت اڑ جائیں گی، کہاں سے ہوگا؟ اندازہ لگائیے آپ. یہ سب حرام کاریاں یاد رکھیے. اور یہی ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں، ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو قوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر. تو یہ سب چیزیں بہت غلط ہے. اسی طرح جو ہے بارات میں کثیر تعداد لے جانا، ہم لڑکی والے آنے والے، لڑکے والے آنے کتنے آئیں گے؟ 2 ٹرک 3 ٹرک 50 ٹرک 50، اور جتنی بڑی بارات وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں میں کیا ہوں. ارے آخرت میں کوئی دبدبہ ہو تو کوئی بات ہے یار، دنیا میں کیا دبدبہ کس کو بتا رہے ہو؟ آخرت میں ہو کہ میرے جانے سے پہلے انتظار کرے فرشتے کہ دیکھو وہ انسان آ رہا ہے جو اتنا نیک تھا، وہ اس کا انتظار کرے تو کچھ دبدبہ ہوں گا یار. کیا پہچان اس کی آخرت میں؟ فرشتوں سے ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہاں کی پہچان کیا مجھے فائدہ دینے والی؟ جس کو آپ بتا رہے ہو آپ سے جلتا ہے، اسی لیے تو آپ بتا رہے نا. خوش ہونے والوں کو تو اکیلے بھی آئے تو آپ خوش ہوں گا، جلن والوں کو بتا رہے ہیں آپ، جس کو پسند نہیں کرتے ان کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں یہ سب چیزیں. اسی طرح جو ہے بارات کے ساتھ جو ہے بینڈ باجا لے جانا، یہ بھی حرام. اسی طرح خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکیوں کو کلمے پڑھانا، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرا رہے گا ان کو یا طے کر لے رہے مسلمان ہے یا نہیں؟ کلمے پڑھاتے ہیں. ایک شادی میں گیا، وہاں جو ہے قاضی صاحب آ کر بیٹھ گئے اور لڑکے سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ میں نے کہا باپ رے، سیدھا لڑکے سے معلوم دولہا ہے وہ، تو اس کو بولنا پڑا. اس کو بولنے لگا میں دولہا ہوں میں دولہا ہوں. اس نے بولا ٹھیک ہے. پھر اس نے وہ بات تم کون ہو؟ تو اس نے بولا میں لڑکی کا ولی ہوں. اچھا تم کون ہو؟ میں بولا اچھا. پورے باراتیوں سے پوچھا نہیں تم کون ہے تم کون ہے، مشکل ہو جاتی تھی. سب سے پوچھ رہے، پھر کلمے پڑھا رہے، 5 کلمے پڑھا، مطلب کنفرم کر لے رہے اب تک مسلمان نہیں ہوں گا تو ابھی قبول کر لے اسلام. سبحان اللہ، یہ سب رسومات درست نہیں. اسی طرح نکاح کے بعد حاضرین مسجد کو چھوارے دینا، اور وہ بھی کیسے دینا؟ پھینک پھینک کر، ہے نا. نکاح ہو گیا، یہ لو یہ لو. اگر ولیمے کی دعوت دی اور میں نے آپ کو سیکھا یہ لو روٹیاں یہ بوٹیاں یہ نلی کھاؤ چاٹو، نیچے گر رہے چاٹو، پسند کریں گے اس کو؟ آپ کھانے کی چیز کو پھینک کر دی پسند کریں گے آپ؟ اگر میں اپنے گھر میں نکاح میں آپ کو بلاؤں اور آپ کی حرکت تو میں نے دیکھ لیا، آپ چھوارے پھینکے تو چن کر کھا رہے تھے، تو اب میں روٹیاں بھی ایسی دوں آپ کو، سب کو جمع کروں فنکشن ہال کے سامنے، سب کھڑے ہیں، پھینکو روٹیاں اپنی، سب چن رہے روٹیاں، پھینکو ان پہ سالن کی بوچھار کرو، بوٹیاں مارو، نلیاں جھٹکو، چاٹ رہے کھا رہے، ہو سکتا؟ چھوارے پھینکتے ہیں اور لوگ بھی تعظیم سے چن چن کر کھا رہے. اتنے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ، میرے کو تو نہیں مانگتا. اگر پتا ہوتا تو کھانا بھی ایسی، چائے بھی ایسی دیں گے، بسکٹ بھی ایسی دیں گے آپ کو، لو کھاؤ یہ پیو. چھوارے پھینکتے ہیں. آپ گفٹ دیجیے بھائی، یہ لیجیے یہ لیجیے، تقسیم دیجیے الگ بات، پھینکنا. اور چیز بھی کھانے کی ایسی دیتے ہیں جو کھائی بھی نہیں جاتی، کڑک والے بادام مسجد کی دیواروں پہ مار کے توڑ رہے اس کو، تو کوئی دانتوں سے توڑ رہا ہے نا، کوئی چن چن کے جیب میں بھر کے لے جا رہا، بچوں کو کھلائیں گے گھر پہ. اور کڑوے، پورے کڑوے رہتے ہو، تو سخت بادام کڑوے رہتے پورے. کچھ تو یار تک ہونا، کوئی چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو تحفہ، ایسا دیتے پھینک پھینک کر. تو چھواروں کا لٹانا یہ شریعت سے بڑا ثابت نہیں، غلط ہے. اسی طرح دولہے کی جوتیاں چرا لیتے اور پیسے کے بعد اس کو واپس دیتے ہیں. عجیب بات، لڑکیاں چرا لیتی ہیں، کبھی وہ لڑکا ادھر جاتا ہے تو لڑکے چرا لیتے ہیں، اس کے سالے کبھی مسجد میں آتا ہے تو گاڑی سے باہر نکل رہا تو وہ پیسے مانگتے ہیں، ہے نا، پیسے دو پیسے دو. لگتا ہے پوری بھکاری جمع ہو گیا ایک ساتھ آگے پیسے دو گاڑیوں کے. ایسے میں نے حالات دیکھے کہ ایک بار ایک شادی میں گیا، وہ بیچارے ایک بہت اچھی نئی کار میں آئے تھے سالوں میں، اور اس میں بہت ہو گئی، چونکہ یہاں عورتیں اور مرد نہیں ہیں، مرد دیتا ہے احساس، بہت جلدی اچھل جاتے ہیں انسان. بہن بھی صاحب دو، اس نے بولا نہیں دیتے، کیا کرتے ہو؟ اتنا جھگڑا ہو کہ اس نے پٹ اکھاڑ دیا گاڑی کا. دو ہونے والے سالے اور اس کے دوستوں نے جو دھکا دیے تو بہنوئی کے ساتھ گاڑی کا پٹ ادھر چلے گا، الٹا ٹکڑے ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ درست نہیں، یاد رکھیے. اسی طرح چپل چھپاتے ہیں، یہ پیسہ مانگتے ہیں، یہ شریعت جائز نہیں، تو سب غیر مسلموں کا طریقہ، یاد رکھیے. اسی طرح لڑکی کو قرآن کے ذریعے گھر کے اندر لاتے اور قرآن کے نیچے سے نکال کے اپنے گھر سے ودا کرتے، تو قرآن اوپر رکھتے ہیں، بولتے نیچے سے جاؤ. کیوں؟ تو بولے اس کی نحوست نکلتی ہے. میں کہتا ہوں اتنے منحوس لوگوں کو لا رہے کیوں گھر میں آپ، جن کی نحوست نکالنے قرآن کی ضرورت ہے؟ اور قرآن کو اس طرح سے رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی بے حرمتی روز قیامت ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کو اس بے حرمتی کا، کہ اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کو رکھا ہے اور کہا لوگوں کو سے نیچے سے جاؤ؟ اگر موقع ہوتا قرآن واقعی میں فائدہ پہنچاتا تو آپ جہاد کے لیے کرتے کام رکھ دیتے اور صحابہ سے نیچے سے جاؤ، اللہ تمہیں طاقت قوت دے گا. انسانی جان کی بات رہتی ہے وہاں. تو یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ اس کے بعد گھر میں جب عورت آ جاتی ہے تو اس میں اس کے پیروں میں چاول ڈالتے ہیں اس کی نحوست کم کرنے. کچھ لوگ پھر وہ گیمز کھیلنے لگاتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو، ہے نا، دودھ ڈال دیا اس کے اندر، انگوٹھی ڈھونڈو. قیامت کے روز یہ دودھ اسراف میں آئے گا، یا آپ نے ضائع کیا، وہ کھانے کی چیز تھی، پینے کی چیز تھی. لوگ بھوکے مرتے ہیں اور آپ دودھ سے کھیل کر رہے ہیں. تو وہ کیا کیا پتہ نہیں کھیلنے لگاتے، مرد اور بڑھ جاتے، کبھی آئینہ دکھا رہے اس کو، تو کبھی کیا. یہ سب کیا کرنا ہے کہ اپنے کمرے میں یہ سب کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے کیوں کھیلے وہ گیم؟ وہ چاول کے اندر انگوٹھی ڈھونڈو یا آئینے میں فلاں دیکھو، اور کیا کیا خرافات ہے، اللہ رحم کرے اس امت پر. یہ تمام چیزیں ہوتی. اسی طرح منہ دکھائی اور گود بھرائی کی رسم کرنا. لڑکے کے دوست آ گئے، اے بھابھی کو دیکھنا ہے ہم کو، چلو منہ دکھائی کچھ دو، اور وہ عورت کو دکھا رہا ہے اس کی. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ وہ لڑکوں کا کیا حق اس لڑکی کے اوپر جو اس کے دوست ہے؟
یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کسی کوئی بھی نکاح کرتا ہے اور اپنی دلہن کو ایک دکھانے کی چیز سمجھتا ہے، ہر جگہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو، یہ دیکھو میری بیوی، یہ دیکھو میری بیوی، دوستوں کو بتا رہا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ کوئی دکھانے کی کوئی ماڈل ہے، کوئی شو پیس ہے، یا کوئی اینٹک چیز ہے جو آپ دنیا کو دکھائیں گے اس کو؟ یہ شرم کی بات ہے، حیا کھو چکے ہیں ہم۔ اپنی بیوی کو آپ دکھا رہے لوگوں کو لے جا کر، جو دین اتنا پاک باز ہے اور جس کا نبی نے کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو نہیں دیکھا، تم اپنی بیویوں کو لے جا کے شو بتاتے ہو۔ مومنوں کا طریقہ نہیں اپنی عورتوں کو بتانا، وہ ڈھک کر رکھتے ہیں، ان کو لے جا کر بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا نکاح ہوا، میں نکاح کی مبارکباد دینے بعد میں گیا، میں بیٹھا ہی تھا، ایک خاتون کو اندر بھیج دیا، یہ اس کی بیوی، میں اٹھ کر بھاگ کے نکل گیا۔ میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے اس کی بیوی ہے؟ تو نہیں، تم بچے تو ہے، بچپن سے ساتھ کھیلے کودے، دیکھو اپنی بھابھی کو۔ میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، بس میرے دوست نے پسند کیا، کافی ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کو۔ اللہ آگے بتا دیتے ہیں لوگ اٹھا کر، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، حرام ہے سب چیزیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح منجا بٹھاتے ہیں شادی سے پہلے، ہے نا، 5-10 دن پہلے، اور لڑکی نے کام نہیں کرنا، ایک پلنگ سجا دیتے، وہ پلنگ پہ بٹھا دیتے، اس کے بازو کچھ ہتھیار، چاقو، خنجر، چھری، کیلے، لیمبو، بلاوے، تعویذ، ہے نا، شیطان اس کو چپک سکتا، فلاں ہو سکتا، اس لیے کہ بولے دولہا دلہن بہت خوبصورت ہو جاتے شادی سے پہلے۔ میرے کو تو ایسا نہیں لگا، اور خوبصورت ہو جاتے تو پھر ان کو شیطان زیادہ لپٹتا، تو بولے خنجر رکھ، چاقو، چھریاں۔ یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا؟ جو پلنگ خود لوہے کا ہے، اس سے جب کچھ نہیں ہو رہا شیطان کو، یہ چاقو چھریوں سے کیا ہونے والا؟ اور شیطان دکھتا تھوڑی، آپ اس کو مار سکتے کیا، مرڈر کر سکتے کیا اس کا؟ آ گیا تو ہٹ جاؤ، میں تم سے لڑ سکتی ہوں، ہاں؟ ارے وہ الٹا رسک ہے، کبھی کچھ دکھ گیا تو اپنے آپ کو مار لی خاتون نے تو ڈر کر، ایسی سے رکھتے ہیں کوئی بچہ لے کر لے۔ اور دولہا بھی جب شادی میں آتا تو پورے اسلحہ کے ساتھ آتا، ہاتھ میں گپتی رہتی، گپتی کسی کو چبھنا نہیں بلکہ لیمبو لگا رہتا اس پہ، سیفٹی کے لیے اس کی گپتی کی، ہے نا۔ میں تو کہتا ہوں قاضیوں کو، جو بھی دولہا اسلحہ لے کے آیا اس کا نکاح ہی نہیں پڑھانا، مطلب بھاگ یہ رکھیا گھر پر، بل خنجر لے کے آتا ہاتھ میں، لٹرل سینس میں، اس کو لیمبو لگا رہتا آگے کہ چبھنا وبنا نہیں کسی کو۔ یہ کہے کے لیے بولے بہت خوبصورت دولہا، کیا خوبصورت ہو جاتا، بلکہ روبوٹ بنا رہتا ہمارا دولہا۔ تو کہیں دولہے رہتے اتنا سہرا ہار پہنتے کیوں چلتے ہو، ان کو اٹھا کے ادھر کرو، سلام کر رہے تو یوں سلام کرتے، یہاں پھول، یہاں پھول، یہاں پھول، یہاں پھول، ادھر پھول، پورا پھول ہی پھول پہنا دیے اس کو بیچارے کو، مطلب لباس کی ضرورت ہی نہیں، اس کو پھول میں ڈھکا ہوا رہتا ہو، روبوٹ رہتا پورا، اٹھا کے لے جاؤ، اٹھا کے لا کے رکھو اس کو۔ اسی طرح جو ہے محرم کے مہینے میں، عید کے مہینے میں، رمضان میں اور سفر میں نکاح نہیں کرنا برا سمجھتے، یہ بھی نہیں، نکاح ہر بار، ہر دن، ہر پل، ہر گھڑی، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے، سب جگہ ہو سکتا ہے۔ نہیں عشاء کے بعد نکاح، مغرب کے بعد نکاح ہو تو اچھا ہوتا، وہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد ہوا تو پنوتی لگ جاتی، عشاء کے بعد ہو طلاق ہو جاتی، فجر کے بعد ہوا تو کبھی نہیں جمتی۔ کہاں سے لائی یہ باتیں؟ رسول اللہ نے نکاح صبح پڑھا ہے، رات پڑھا ہے، دن پڑھا ہے، کبھی بھی، یہ عام چیز ہے، یاد رکھیے، کوئی خاص چیز نہیں تھی شریعت میں، بہت عام بات تھی۔ اسی طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت دینا، نام و نمود، یہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ناچ گانے کا اہتمام کرنا، بینڈ باجوں کا اہتمام حرام ہے۔ اسی طرح مرد عورتوں کا مخلوط مجالس، ایک ہی جگہ آ کے سب کھا رہے ہیں، اور بفے سسٹم ہے، ٹھیک ہے، سسٹم کوئی مسئلہ نہیں، بفے ہو، لیکن ایک ہی جگہ آ کے مرد بھی لیں گا، اسی جگہ عورتیں بھی لیں گی، کیسے بھائی صاحب، کیسے بہن جی، اور پورا معاملہ چل رہا ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح نکاح کے وقت مسجد کے لیے کچھ روپے وصول کرنا، مسجد والوں کا بھی درست طریقہ نہیں، مسجد میں جیسی آئے کو نکاح کے لیے آ جاتے، چلو وصولی 500 کی ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ نکاح مسجد میں کیسے ہوں گے؟ جب آپ وصولی کرنا شروع کر، لوگ بھاگ جائیں گے نکل کے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جمعگی کی رسم کرنا، اب نکاح تو ہو گیا، پہلا جو کچھ بدعت تھی میں تقریباً کم بیش رکھ دی۔ جمعگی کی رسم کرنا، نکاح ہو جاتا ہے، پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، ہے نا، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، جمعگی کرتے ہیں، اور جمعگی میں اتنا ہی خرچ جتنا شادی میں کرتے ہیں، بلکہ ایک صاحب تو بتانے لگے ہمارے علاقے میں 1 سال جمعگیاں ہوتی ہے 52۔ میں نے کہا مر جاتا ہوں گا بیچارہ آدمی جس نے شادی کی اپنی بچی کی، کہ تو جمعگی کا کھانا ظاہر سی بات ہے وہ مرد بیچارے لڑکی والوں کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لڑکے نے نکاح کر کے وہ باپ پہ احسان کیا نا، اس کی بیٹی تھوڑی اٹھ رہی تھی، اب لہٰذا وہ تو غلام ملا ہوا ہے، اس کا جو چاہے بیچارہ کرے گا، جمعگی ہونا تو جمعگی، 50 لوگ لاؤں گا تو بیٹا لاؤ 60 لاؤ، کیا ہے، ایک کھانا بناؤ تو بیچارہ بولتا 2 بناؤ، کیا کریں گے، اس کی بچی کے ساتھ اچھا رہے، بس اس کی بیچارے کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ کمر توڑ جواب آپ کو فوراً ملتا ہے اپنی بچیوں کے نکاح میں، اپنی بہنوں کے نکاح میں، یہ سب بہرحال سامنے فوراً آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چند نکاح کی مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔